بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نالج فیکٹری کی ایک اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ کرونا وائرس کی طرح پہلے بھی بہت سی وبائی امراض کرۂ ارض پر رونما ہوتے اور ان وبائی امراض کے نتیجہ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسان لقمۂ اجل بن جاتے، بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی۔ ایک زمانے میں طاعون کو آسمان کا قہر اور خدا کا عذاب تصور کیا گیا۔ یہ وہ بیماریاں تھیں جس کا شکار افراد بدترین جسمانی تکلیف اور اذیت ناک صورتحال کا سامنا کرتے اور گویا سسک سسک کر موت کے منہ میں چلے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر نازل کی جانے والی نعمتوں میں ایک من و سلویٰ تھی۔ من ایک چھوٹی اور میٹھی دانے دار شے تھی جو آسمان سے رات کو شبنم کی طرح گر کر جم جاتی، اور سلویٰ ایک بٹیر تھا جو کثیر تعداد میں اس کے علاقے میں آتا اور وہ اسے پکڑ کر کھاتے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک جلا وطنی کے دور میں یہ آسمانی رزق یعنی من و سلویٰ کھاتے رہے۔ پھر اس رزق پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمینی رزق کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم لوگ من و سلویٰ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر زمینی غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر بیت المقدس کے شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من باتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ جب تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو ادب اور احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے ہی یہ دعا مانگتے رہنا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں میں شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنے سرینوں پر گھستے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور خطۃً یعنی معافی کی دعا کے بدلے حبتی فی شعرہ ایک دانہ ایک بال میں کہتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے اور مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا، اور اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب میں مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر لقمۂ اجل بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعہ کا ذکر فرماتے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں جاؤ اور پھر اس میں جہاں چاہو بنا روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے جانا اور کہو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ تو جو بات فرمائی گئی تھی ان ظالموں نے وہ بات بدل دی، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے رحمی کا۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ خداوند اقدس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے، کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی رہتا ہے، دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہوتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے کاٹ میں اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویراں ہو جاتی ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں کرونا جیسی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔